وحرمنا علیہ المراضع من قبل۔ آج ایک مضمون بہت اہم جو بالکل ابھی اخیر کی رکعتوں میں پڑھا گیا ہے۔ آج کل یہ جملے مولانا اس مہنگائی کے دور میں بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہے، انہیں پڑھانا کتنا مشکل ہے، اور ہم لوگوں کو بس کا تو نہیں ہے، فلانا ڈمکا، اس طرح کی بات چیت آپ مستقل سنیں۔ حالانکہ یہ الفاظ اپنے آپ میں ایمان سے متصادم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری پرورش اور سب کچھ آپ کے اختیار میں۔ کہنا ہی ہے اگر تو یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل دور میں چھوٹی آمدنی والوں کی بچوں کی پرورش کروا دیں، یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی الفاظ میں وہ جھول موجود ہونا چاہیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انحصار اور ڈپینڈنس دکھے۔ انشاءاللہ، ماشاء اللہ، جو یہ الفاظ مینشن کیے جاتے ہیں گفتگو میں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ہر جملے، ہر سینٹنس سے ڈپینڈنسی دکھنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے سامنے آئین کے طور پر، ایمان سمجھانے کے لیے، ایمانیات کو سمجھانے کے لیے، زندگی کس طرح جینا ہے، نظریات کس طرح مرتب کرنا ہے، عقائد کو کس طرح سے برتنا ہے، یہ سب کچھ اس قرآن کریم کے ذریعے سے سکھلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مضبوطی کے ساتھ اور ایک سے زیادہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا تذکرہ کیا۔ کیا تذکرہ ہے؟ پوائنٹ وائز ذرا سا دھیان دیجیے گا۔ فرعون کو جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ اس کائنات کا سب سے بڑا پالنہار کون ہے؟ میں ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دماغ کا غرور کا عالم کیا ہوگا اس میں۔ اسی دوران نجومیوں نے آ کر کے خبر دی کہ ستارے یہ بتلا رہے ہیں کہ عنقریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے سارے راجپاٹ کو خاک میں ملا دے گا۔ تو سوار ہو گیا بھوت، اس نے کہہ دیا بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے پوری اپنی قلمرو میں، پورے علاقے میں ہر جگہ جاسوس بٹھا دیے۔ بادشاہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، جس کے یہاں پتہ چلا پریگنینسی ہے، ٹھیک ہے، وہیں پہرا بٹھا دیے۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی کھٹ سے قتل کر دیے۔ 70,000 بچے قتل کیے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ یہ الفاظ 3-4 جگہ قرآن میں آپ دیکھیں گے۔ یہ اسی واقعے کو قرآن نے بیان کیا کہ وہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور لڑکے ذبح کر دیتا تھا۔ 70,000 لڑکے اس نے ذبح کر دیے۔ وہ بچہ بھی پیدا ہو گیا، ماں کو اندیشہ ہے کہ ذبح کر دیا جائے۔ اب بتائیے کسی ماں کے سامنے اس کے لال کو یا اس کے لخت جگر کو ذبح کیا جائے، ماں کی کیا بنے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو القا کیا، القہ فی الیم، کہ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے اور یہ سامنے جو سمندر ہے اس میں ڈال دو، دریائے نیل میں۔ اب انہوں نے صندوق میں رکھا، لیکن آپ بتائیے ماں اپنے بچے کو موجوں کے حوالے کیسے کر سکتی؟ کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو سادھا، بہت سادھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ زندہ یہ لوگ میرے ہاتھ سے لے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن دریا میں خود اپنے ہاتھوں سے ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبها، کہ اگر میں ان کی ماں کے دل کو تھامتا نہیں تو یہ اپنی پوری بات واضح کر دی کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور آخرکار وہی انجام ہوتا جو سب کا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اس صندوق کو پانی میں ڈال دیا گیا موجوں کے حوالے، چاروں طرف انٹیلیجنس الرٹ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب نے دیکھا کہ ایک صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بادشاہوں کے محل ہمیشہ دریاؤں کے کنارے ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہیں سے فرعون کے محل کے سامنے سے، محل سرا کے سامنے سے صندوق گزر رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ دیکھو کسی نے اپنا بچہ شاید اس میں ڈال دیا۔ فرعون نے پکڑنا چاہا، صندوق ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت آسیہ نے ہاتھ بڑھایا تو صندوق ہاتھ آ گیا۔ بہرحال غلاموں سے نکلوا کے اور لا کر کے محل سرا میں اسے جیسے ہی کھولا، تو انبیاء علیہ السلام کے چہرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بہت خوبصورت چہرہ دیکھا ہے تو دنگ رہے، بے اولاد ہیں دونوں۔ حضرت آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اس کو پالتے ہیں۔ اس نے ترنت نجومیوں کو بلایا۔ نجومیوں نے کہا یہی وہ بچہ ہے جو تمہارے راج پاٹ کو تاراج کر دے گا۔ لیکن وہی ہٹ حضرت آسیہ نے کہا کہ نہیں،
اس بچے کو تو میں پالوں گا۔ اب تماشا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، آپ کہتے ہیں آپ پرورش کرتے ہیں، پرورش کا نظام دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب بچے کو پانی میں چھوڑا ہے تو بیٹی سے کہہ دیا کہ بیٹی صندوق کے ساتھ ساتھ جانا، اس دھار پہ ساتھ جانا، موجوں کے ساتھ جانا۔ چنانچہ بہن چلی، اور جب یہ نکال لیا گیا تو پوری بھیڑ میں جہاں سب لوگ اس بچے کو دیکھنے آئے تھے، بہن بھی وہیں بھیڑ میں موجود، بچے کو نکالا ہے۔ ساری دائیاں، شاہی جو دائیاں ہیں، سب کو بلایا گیا، سب سے کہا گیا دودھ پلائیں۔ جیسے ہی قریب ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ ہٹا لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں جو میں نے تلاوت کیے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اس کائنات کی ساری دودھ پلانے والیوں کا دودھ میں نے موسیٰ پر حرام کر دیا۔ چنانچہ بہن جو کھڑی تھی پورا تماشا دیکھ رہی تھی، اور اس کے علاوہ شاہی محل کے اندر موجود کارندوں کی پریشانی دیکھ رہی، تو کہنے لگی هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، میں بتاؤں ایک عورت ہے، ایک دائی ایسی ہے جس کا یہ دودھ پی لے گا، نبی کی بہن ہے، بڑے خاندان کی بیٹی ہے، اس طرح کے کیسز کو ہینڈل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ارے دیر کاہے کی، گئیں والدہ سے کہا کہ والدہ ایسا ایسا واقعہ پیش آ گیا، چلیے۔ آپ بتائیے، جیسے ہی بچے کو اٹھا کے جیسے ہی لگایا، دودھ پینا شروع کر دی، ماں کا دودھ ہے۔ چنانچہ بہت خوش، حضرت آسیہ بہت خوش اور پورا عملہ بہت خوش، کہنے لگے تم یہیں رہو گی، ساری آسائش تمہارے لیے یہیں مہیا کرا دی جائے گی، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو دودھ پلانا۔ قاتل کے گھر کے اندر 70,000 بچوں کو جس بچے کی وجہ سے قتل کیا ہے، وہی بچہ اسی قاتل کی گود میں، اسی قاتل کے خرچ پر، ماں کا بھی خرچ وہی برداشت کر رہا ہے۔ یہ اس کائنات کے مالک کی کرشمہ سازی ہے، یہ ہے پرورش کا انداز۔ آپ کہتے ہو آپ پالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے واقعات کو قرآن کریم میں مینشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ لا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کرو، تم ماں ہو مجھے معلوم ہے، خوف نہ کرو اور نہ دل پہ تمہارے کوئی غم طاری ہو، انا رادوہ الیک، میں اس کو تمہارے پاس لوٹا کے رہوں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور رسالت کی مہر کے ساتھ لوٹاؤں گا۔ چنانچہ اسی گھر کے اندر پال کے دکھایا، جوان کر دیا۔ ابھی یہ بھی نہیں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر کے آئے تھے اسلام کی دعوت لے کر کے، تو کہنے لگا کہ تو ہمارے بیچ میں اتنے دن رہا نہیں، کیا ہم نے تجھے پالا نہیں؟ وفعلت فعلتک التی فعلت، اور پھر تو نے ایک مرڈر کیا اور بھاگ گیا۔ یہ سب فرعون کہہ چکا، پیچھے مکالمے میں بھی ہم پڑھ کے آئے۔ تو آپ اپنے ذہن سے یہ خناس نکال دیجئے کہ پرورش آپ کرتے ہیں۔ جن کا کوئی نہیں رہ جاتا، اکیلا بچہ ہوتا ہے، کہ ان کی پرورش نہیں ہوتی؟ اس کائنات میں جتنے بھی مہاپرش ہیں اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، دیکھیے بیشتر یتیم ہیں۔ اولیاء اللہ میں سے ٹٹول کے دیکھیے 80% یتیم ملیں گے آپ کو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص پرورش پہ ہوتے ہیں وہی کمال تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے اس جملے کو کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار کہا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیں گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں دیتے ہیں، انہیں دیں گے، انہیں دیتے ہیں، تمہیں بھی دیں گے۔ تم انہیں قتل نہ کرنا، دوائیں نہ کھانا، مانع حمل ادویات کا استعمال نہ کرنا، تم فیملی پلاننگ کا حصہ نہ بننا۔ قرآن کریم نے جا بجا ٹوکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مضبوط اور مستحکم عقیدہ نصیب فرمائے، اور ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر خوبصورت یقین میں رحمت فرمائے۔